لیکن قرآن کریم جو دنیا میں سب سے اہم ترین کتاب ہے، اور یہ خدا کی آخری کتاب ہے، اور اس میں خدا نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، تبیانا لکل شیء۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن یہ بیان کس صورت میں ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو کئی بار اور کئی مرتبہ ہم نے قرآن کے دو پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک تنزیل ہے، اور اس کے ساتھ تعویل ہے۔ خدا نے جو تنزیل بھیجی ہے وہ جوامع الکلم کی صورت میں ہے۔ خدا نے جو تنزیل بھیجی ہے وہ جوامع الکلم کی صورت میں ہے۔ جوامع الکلم کے معنی ہے کہ الفاظ تھوڑے سے ہیں، لیکن ان الفاظ میں جو معانی ہے وہ وقت اور زمانے کے لحاظ سے ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 52 اور 53، 52 اور 53 میں اس کا ذکر ہے کہ کس طرح قرآن کریم میں جو پوشیدہ تعویل ہے وہ کس طرح زمانے کے ساتھ آتی رہی ہے۔ اور اس کے لیے مشہور لفظ یأتی ہے۔ یہ اس کے بعد الف کے اوپر سکون اور تے اور یہ یأتی۔ اس کا ذکر کئی بار ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ضروری چیزیں ہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یاتی کو عربی میں فعلی مضارع، فعل ٹینس کو کہتے ہیں۔ مضارع کے معنی ہے کہ اس کے اندر پریزنٹ ٹینس کے بھی معنی ہوتے ہیں اور فیوچر ٹینس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ پریزنٹ ٹینس کا تعلق حاضر جامع سے ہے،
और फ्यूचर टेंस का ताल्लुक आने वाले इमामों से है। और चूंकि इमामत एक दायमी हकीकत है, इसलिए तावीलात का भी सिलसिला चेन हमेशा के लिए जारी और सारी है। ये बात हादी के निस्बत से हुई। In Surah 1689, which says, "Tibyanan li kulli shay." It's a very categoric statement that everything, there's an explanation of everything in the Quran, according to this ayah, 1689. So we have to ask the question, how does the Quran, which is, just one volume, 114 chapters, how does it contain everything? And we have said this before, and we repeat it again, that the Quran has everything in the form of ta'wil, esoteric, batini, spiritual meanings, not in the sense of its exoteric, zahiri words, which are also complicated by the fact that they are very allegorical and they have many parables and symbolism. So Tanzil is also, of course, the Ismailis never dismiss the exoteric, because the esoteric depends on the exoteric. The batin depends on the zahir. So the zahir has been described very beautifully by our great scholars. They call these zahir words Jawami'ul Kalim, which means words which are very few, but they contain multiple meanings which manifest according to the time and space. And if you want to check this out in the Quran, go to Surah 7 and read these two ayats together. So, ayat number 52, which talks about the revealed book, and then ayat number 53, which refers to this revealed book in the pronoun it. What does it say? It says that Yoma Yati Tawilahu. The day the ta'wil comes or will come. So this Yati is very special in Arabic grammar. It is called an aorist, A-O-R-I-S-T, grammatical term, which means that it contains the present tense as well as the future tense. So in Arabic, it's called Muzari, but you don't have to worry about the Arabic unless you are a linguist. So it means both the present time as well as the future time. So now it's very easy to understand that the present time relates to the Imam, who is Hazir and Mawjud, who is now present, and the future tense relates to those Imams who we know, according to the Ismaili interpretation and the teaching of the Quran, that this is a continuous chain of imamat. And Imam is an eternal, imamat is an eternal reality. Therefore, Imams will continue to come, and therefore the ta'wil will be also given by the Imams through this chain of imamat in the future. So that's the explanation of the true guide.